اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون اتذار موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا مِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ اور فرعون کی قوم کے چودھریوں نے اس سے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے؟ فرعون نے کہا، ہم ان کے نومولود بیٹے قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیاں چھوڑ دیں گے، اور بے شک ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے جس چیز پر اتفاق کیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے اپنے دلوں میں جو نفرت اور بغض چھپائے ہوئے تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے فرعون سے، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں خرابی کریں، یعنی تیری رعایا کو خراب کر دیں اور تجھے چھوڑ کر وہ انہیں اپنے رب کی عبادت کی دعوت دیں؟ کس قدر تعجب انگیز ہے یہ بات کہ یہ لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ملک میں خرابی کریں گے، حالانکہ زمین میں فساد برپا کرنے والے تو فرعون اور اس کی قوم ہی تھی، اور انہیں اس کی خبر بھی نہ تھی، اس لیے انہوں نے کہا، اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے معبودوں سے دستکش ہو جائیں گے۔ صدی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کیا کہ معبودوں سے مراد گائے ہے۔ وہ جب بھی کسی خوبصورت گائے کو دیکھتے تو فرعون انہیں اس کی عبادت کا حکم دیتا، اسی وجہ سے سامری نے بھی بچھڑے کا ایک ایسا قالب بنایا تھا جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ فرعون نے سرداروں کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، ان قریب ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے۔ اس فعل کے بارے میں فرعون کا یہ دوسرا حکم تھا، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل بھی وہ موسیٰ کی قوم کو یہ سزا دے چکا تھا، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے ڈرتا تھا، مگر فرعون کے قصد و ارادے کے خلاف وہ ہو کر رہا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ اسی طرح اس نے جب بنی اسرائیل کو ذلیل و مغلوب کرنا چاہا، پھر بھی اس کے ارادے کے برعکس ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عزت عطا فرمائی اور فرعون کو ذلیل و خوار کرتے ہوئے اسے اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ بہرحال فرعون نے جب بنی اسرائیل کے ساتھ برا سلوک کرنے کا ارادہ کیا تو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ ان کا انجام اچھا ہوگا اور زمین کی ملکیت انہیں حاصل ہو کر رہے گی۔ یقیناً زمین تو اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔ وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی، یعنی انہوں نے ہمیں اس ذلت و رسوائی سے آپ کے آنے سے پہلے بھی دوچار کیا اور بعد میں بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ان کی موجودہ حالت، پھر دوسری جس حالت سے دوچار ہوں گے اس سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ترغیب دی کہ تم یہ عزم کر لو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نعمتیں حاصل ہوں گی
اور مصیبتیں ختم ہوں گی تو تم نے اس کا شکر بجا لانا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔